السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس دنیا میں انسانیت کی ابتدا سے آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے لے کر قیامت کا دن طلوع ہونے تک ہر وقت دو قوتیں، دو گروپ، دو جماعتیں آپس میں برسر پیکار رہی ہیں، موجود ہیں اور رہیں گی. ایک گروپ، ایک جماعت، ایک ٹیم وہ ہے جنہیں اللہ نے اولئک حزب اللہ کا، اللہ کی جماعت. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. نیک، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے، جنت کے متلاشی، خیر اور شر میں فرق کر کے خیر کو اپنانے والے، شر سے بچنے والے. ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جماعت یہ ہے. دوسرا گروپ، دوسری جماعت، دوسری ٹیم اللہ نے 28ویں پارہ میں انہیں اولئک حزب الشیطان کا، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت. اللہ ہمیں ہماری نسل کو ان سے محفوظ فرمائے. بدی کی پیروی کرنے والے، گناہ کی پیروی کرنے والے، شر کو ڈھونڈنے والے اور شر کو پھیلانے والے، یہ دو ٹیمیں، دو جماعتیں، دو گروہ ایسے جو روز اول سے ہیں اور روز آخر تک رہیں گے، اور آپس میں ان کا ٹاکرا ہے، آپس میں ان کا مقابلہ ہے. ہر ایک گروہ اپنی ترویج کے لیے، اپنے اضافہ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے برسر پیکار ہے. ہمارا موضوع آج کا یہ ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 63 نمبر آیت. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا.
اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جس مقصد منہج منشور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس کی خاص تعلیم دی، اور یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس امتی کے لیے جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں حزب اللہ کا حصہ بنوں اور اپنی ٹیم، اپنی جماعت، اپنے گروہ کو مضبوط کروں، یہ پیغام ہر اس بندے کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا۔ دنیا میں آپ کا ٹاکرا یہ ناممکنہ بات ہے کہ برے لوگوں سے نہ ہو، دنیا میں آپ کا مظاہرہ یا مقابلہ یہ ناممکنہ بات ہے کہ آپ کو ساری زندگی اچھے بندے ہی ملے، نیک لوگ ہی ملے، پار نہیں، لازم ہمارا ہے، ضروری ترین معاملہ ہے، یہ فطرت ہے، قانون فطرت ہے، جہاں اچھے افراد ہوتے ہیں وہاں برے لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم۔ جب آپ کا ٹاکرا، آپ کا سامنا، آپ کا مشاہدہ، آپ کا مناظرہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کی پارٹی کے نہیں، حزب اللہ کا حصہ نہیں، آپ کی جماعت کے نہیں، آپ کے گروہ کے نہیں، یا پھر ایسی صورت ہے بندہ ہے اپنی ٹیم کا، بندہ ہے اپنی جماعت کا، بندہ ہے اپنے گروہ کا، لیکن فی الوقت حزب الشیطان کے چنگل میں آیا ہے، غلط راہ کر رہا ہی بن رہا ہے، غلط ڈائریکشن پہ چل پڑا ہے، مسلمان ہے، اچھا آدمی، لیکن بگاڑ آ گیا، تربیت میں فرق آ گیا، معاملات میں فرق آ گیا، عقائد میں فرق آ گیا۔ ایسے مواقع پہ اللہ نے پہلا حکم یہ دیا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، آپ کو قطعاً کوئی اختیار نہیں کسی بندے کا برا عمل دیکھتے ہوئے اس پہ فی الفور فتوے بازی کر کے اس سے بائیکاٹ، قطع تعلقی، لعن طعن، برا بھلا کہنا، آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ حکم کے پہلے نمبر پہ جن کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے ساری امت کو۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے اندر والی کنڈیشن کیا ہے، ان کی اندرونی حالت کیا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ کام اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، واحد ذات اللہ کی ہے، انہ علیم بذات الصدور، صرف وہ رب جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کسی کے دل کی کیفیت کیا ہے، کسی کے دل کی حالت کیا ہے، کسی کے دل کے معاملے۔ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں کسی کی ظاہری صورت دیکھ اور کہا یار بندہ ہی بڑا برا لگتا ہے، اور یار نہیں، کسی کا ظاہری کوئی ایک عمل دیکھ لیا اور فوراً فتوے بازی کر دو، چلو چھوڑو بندہ اچھا نہیں ہے تو کوئی کٹا پھر کوئی تو کوئی بچ کے رو، آپ کو نہیں اختیار۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ جانتے ہیں دلوں میں کیا کیفیت ہے، ایمان کی کیا کنڈیشن ہے، پوزیشن کیا، حالت کیا۔ میں اور آپ اس کا نہ قطعاً موازنہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس پیمانہ ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ اختیار ہے کہ کسی بندے کی ظاہری حالت دے کے ہم ایسٹیمیٹ لگا دیں اور فتویٰ در دیں کہ نہیں یہ بندہ ہی غلط ہے۔ پہلی بات فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بڑی توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو، بڑی توجہ سے سننے والا معاملہ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ بات ہو رہی ہے غلط بندوں کی، بات کو سمجھیں، یہ بات ہو رہی ہے برے لوگوں کی، یہ بات ہو رہی ہے کرپٹ لوگوں کی، یہ بات ہو رہی ہے جو برائی کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کی۔ جب ان کو گناہ کا کام کرتے دیکھیں، ان کو برائی کی راہ پہ چلتے دیکھیں، ان کو کسی غلط کام میں ملوث دیکھیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کے اس عمل سے اجتناب کریں، ان کو اس عمل کو روک تھام اس کی کریں، بائیکاٹ کریں، سارا کچھ کریں، لیکن وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا،
یہ قطعاً اجازت نہیں. آپ نے کسی کو کسی برائی میں ملوث دیکھا تو بجائے اس برائی کا بائیکاٹ کرنے کے آپ نے اس بندے کے ساتھ ہی بائیکاٹ کر دیا. آپ نے اس کو سمجھانے چھوڑ دیا. آپ نے اس کو بس پاڑی مہربانی آپ کو بات ساڑھے گھر قدم نہ رکھنا, ساڑھا تھوڑا انجام ختم ہے, ساڑھا تھوڑا معاملہ ختم. نہیں. وَعِظْهُمْ آپ پہ لازم ہے, آپ پہ فرض ہے, اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حکم ہے. ان کو نصیحت کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللہ فرما رہے ہیں ان کو ایسی بات کہیں, ان کے ساتھ اس انداز سے پیش ہے, ایسے جملے کہیں, دعوت و تبلیغ اس لہجے میں ان الفاظ کے ساتھ ہو, قَوْلًا بَلِيغًا جو جملہ یہ سنے تو ان کے دلوں کو, ان کے نفس کو اچھا لگے. بات سمجھیے, برے بندے سے ٹاکرا ہے, برے بندے سے سامنا ہے, برے بندے سے معاملہ ہے, اس سے بائیکاٹ نہیں کرنا, اس سے قطع تعلق ہی نہیں کرنی, اس سے منہ پھیر کے, پیٹ پھیر کے, رخ پھیر کے بھاگنا نہیں. اس کی برائی کا بائیکاٹ ضرور کرنا ہے, اس کی برائی کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن وَعِظْهُمْ اس کو ضرور نصیحت کرنی ہے, اس کو ضرور سمجھانا ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور سمجھانے کا انداز, اور فلانے اور ڈمکانے, اور تو ہے ہی جہنمی, اور تو ہے ہی فلانا, اور تیرا تو رہنے ہی کاک نہیں, اور تمہارا تو گروپ ہی برا, تمہاری تو پارٹی ہے, تمہاری تو جماعت نہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا آپ نے وہ بات کہنی ہے جو آپ کی ذات کو نہیں, جو آپ کے خیال میں نہیں, جو آپ کی جماعت کو نہیں, جو آپ کی پارٹی کو نہیں, جو آپ کے منشور کو نہیں, جو اگلے بندے کو جچ رہی ہے, جو اس کے دل کو خوش کر رہی ہے, جو اس کو مطمئن کر رہی ہے, جو اس کو راضی کر رہی ہے, جو اس کی تسلی کر رہی ہے, جو اس کی تشفی کر رہی ہے, آپ نے ویسی بات کہنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے, دونوں ہی دوست تھے, آپس میں ان کا اچھا ریلیشن تھا, تعلق تھا. ایک بندہ بڑا نیکوکار تھا, ایک بندہ بڑے برا تھا. جو نیک آدمی تھا وہ اپنے برے دوست کو برائی میں گامزن دیکھتا, اس کو روک ٹوک کرتا, یار ایسے نہ کیا کر, دیکھ اللہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ کو اچھا نہیں لگتا, یہ معاملے اللہ کو پسند نہیں, سمجھاتا رہتا. مفسرین نے آگے جو اس کی تفاسیر لکھی انہوں نے اس کو بڑے جملے, اور وہ جملے لکھے جو میرے اور آپ کے معاشرے کے جملے ہیں. انہوں نے لکھا وہ آگے سے طنز کرتا, اس کو ٹچ کر دیتا, اچھا دیکھ لیا تیرا دین, پتا تیرے مذہب کا, اور بس کر دے, ہر وقت مولوی نہ بنا کر, ہر وقت مفتی نہ رہا کر. اور میں نے بھی سارا کچھ دیکھا فرق ہے, مجھے بھی سارے علم ہے, میرے سامنے نہ زیادہ شیخی بگا. جو جملے اس دور میں چلتے ہوں اس کے مطابق وہ الٹا اس کو تعمیر و تشریح کرتا تھا. جو برا انسان تھا وہ نیک انسان کو اس کے سمجھانے میں ٹچ کرتا, طنز کرتا, باتیں سناتا, جو بھی تھا. ایک دن کوئی معاملہ ہوا بد انسان سے, برے انسان سے, اس نے وہ گناہ کا کام کیا, اور وہ گناہ کا کام زیادہ اس کے نیک آدمی کی طبیعت میں گناہ گزرا. اس نے غصے کی کیفیت میں اتنی حدیث نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے غصے کی کیفیت میں اسے کہا جو تو نے حرکت کی ہے نا, جو تو نے یہ معاملہ کیا ہے نا, تجھے اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا, تو پکا جہنمی آدمی ہے. اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا انتقال ہوا, مرد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا. وہ جو نیکوکار بندہ تھا, اللہ نے اس سے سوال کیا تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تم میری رحمت کو مقید کر دے, تانے لگا دے؟ تیرے پاس کوئی گارنٹی تھی, تیرے پاس کوئی شورٹی تھی, تیرے پاس کوئی فارم تھا, کوئی یہ میرے جملے ہیں, کوئی چیز تھی تیرے پاس, کوئی اتھارٹی تھی تیرے پاس کہ میں کہہ دوں کہ نیک فلاں بندہ یہ تو ہے, یہ اس کی تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی, انہیں نہیں بخشیا جانا, گیا اتنی تو پکڑ ہونی ہونی. تجھے کس نے اختیار دیا؟ کوئی ہے تھی تیرے پاس شورٹی کو تھا نہیں کرنا, تو اللہ نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اس بندے کو کہتا میرے یہ تو ہے ہی جہنمی. اللہ نے اپنی رحمت کرتا اس گناہگار بندے کو, مالک نے اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دی. تیرے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے تیری نیکیوں کو غارت کر کے تجھے جہنمی بنا دیا ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات. 5 نمازیں اللہ کی قسم بڑی ضروری ہے, ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا.
روزہ، زکوٰۃ، خیرات، اللہ کی قسم ضروری ترین عمل ہے، ان کے بغیر دین کی عمارت قائم دائم نہیں ہوتی۔ چہرے پہ سنت رسول سے جانا یہ فریضہ، اللہ کی قسم لازمی ترین عمل جن کے چہرے پہ نہیں ہوتی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چہرے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اتنے ناپسندیدہ ہی۔ لیکن میں اور آپ اگر ان معاملات کو اپنا لیں تو اللہ کی قسم قطعاً میرے اور آپ کے اختیار میں کوئی قلم نہیں آ گیا کہ ہم ہر ایک بندے کے متعلق فتوے دیتے پھریں، ہر ایک کا موازنہ کرتا پھر، ہم ہر ایک کو سناتے پھریں یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ اچھا، یہ برا، یہ جنتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، میرے اور آپ کے پاس کوئی۔ اور افسوس ناکمر پتہ کیا ہے؟ جو اصل رونا آج کل رونے آئے وہ یہ ہے، ہمارا معاشرہ 40 ڈگر پہ رہا ہے۔ جو بندہ ذرا سا نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جائے، جسے اللہ ہدایت دے دے، جسے دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، جو دین کے اوپر اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جو گامزن ہو جائے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ باقی ساروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا کے ہے، چھوڑ کے دروازہ کھول کے کہ یہ تو سارے میں ہی بس نہیں ہوں۔ ہر بندے پہ فرض بات، ذرا سی کسی سے غلطی ہو جائے، ذرا سا کسی سے کوئی معاملہ الٹ ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں اعتماد ہو اور دیکھتے جو ساروں کو ہم کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ ہے یہ معاملہ کہ نہیں؟ اللہ کے لیے اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں۔ دین نام اسی چیز کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو المعز السبیل وهو اعلم بالمهتدین۔ اللہ نے حکم یہ دیا ہے جب کبھی دین کی دعوت دینی ہے، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی دعوت دینی، بالحکمہ، پہلی چیز، پہلا معاملہ انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ، پوری پروگرامنگ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، اس کے ایفیکٹس دیکھ کے، سائیڈ ایفیکٹ، پازیٹیو ایفیکٹ دیکھ کے کہ میری بات کا اثر کیا ہوگا، میری بات یہ فائدہ دے گی، نقصان دے گی، اس کا ایکشن ری ایکشن یہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پوری پروگرامنگ کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، آپ کا بلانے کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے، آپ کا دعوت و تبلیغ کا، میری طرف متوجہ نہیں، میں پھر پریشان ہوں، آپ کا دعوت و تبلیغ کا انداز انتہائی مؤثر۔ اللہ نے حکم دیا، بلا رہے ہیں کس کی طرف؟ بولے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، تو قرآن خود کہہ رہا ہے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جب رب کی طرف بلانا ہے انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ، انتہائی سوچ سمجھ کے ساتھ، انتہائی سوچ بچار کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بڑے بہترین طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کی قسم سارے الفاظ بڑے پیارے، اللہ بار بار یہ تینوں جملے ریپیٹ کر رہے ہیں، مطلب ساروں کے ایک بنتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی تاکید، وجادلہم باللتی ہی احسن، جب بحث ہو جائے، مجادلہ کہتے ہیں لڑائی کو، اصل مطلب ہوتا ہے جھگڑا، اصل مطلب ہوتا ہے بحث مباحثہ، جس میں شدت ہو، جس میں بڑا غصہ ہو، آپس میں آوازیں اونچی ہو رہی ہو، دلیلوں کا پتہ ہی چلا، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کہتے ہیں اگر کبھی بحث مباحثے کی کیفیت بھی بن جائے، نوعیت بن جائے، ایسی کنڈیشن بن جائے، آپ نے اس وقت بھی اچھے انداز رکھنا ہے، آپ نے اس وقت بھی ہی احسن، بہترین طریقے سے، اچھے انداز سے، آپ کی آواز، آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ، ان میں فرق نہیں آنا چاہیے، ان میں نہیں، غلط بندہ ہے غلط، جب میں اور آپ اس کے ساتھ غلط رویے سے پیش آنا، وہ حق کی طرف آئے گا، وہ خیر اللہ کی قسم نہیں۔ اور یہ بڑا افسوسناک معاملہ، ہمارے معاشرے میں برائی زیادہ پھیلتی اس وجہ سے، لوگ برائی پہ ڈٹتے اس وجہ سے، جو نیکوکار افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ویسے ہی ان میں بڑی تنگیاں، معذرت کے ساتھ یہ بڑے عجیب، جو ہمارے مسلک کے والے سے خاص وہ بھی ہوندے بڑے کپڑتے نے، اور دیندار حافظ ہوندے بڑے گرم نے، یہ افسوسناک جملے نہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر دین اترا، جو دین لے کے آئے، جو سارے، کیا وہ گرم تھے؟ جن کے اوپر سارا قرآن آ گیا، کیا ان کی طبیعت میں گرمی کبھی کسی نے دیکھی؟ کیا کچھ نہیں ہوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کیسے معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان کی ذات میں گرمی کا عنصر، کبھی کوئی تلخی، کبھی الفاظ میں، کبھی انداز ہے ہی نہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کون سا دین اپنا لیا، ہمارے ہاتھ میں پتہ نہیں کون سی لٹ آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے معذرت کے ساتھ امام نمازی نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے سے معذرت کے ساتھ عمر رسیدہ افراد وہ آگے نیچے سے پینٹوں کو فولڈ کرنا شروع کر، یہ اچھا انداز ہے۔ ہم کسی کو ٹوٹیوں میں کچھ کرتا دیکھ لیں، مسجد میں ہم گلے پڑ جاتے ہیں، کچھ لائٹ پنکھا بٹن چلا وہ بند کرتے ہیں، انہوں نے
یہ ہمارے رویے نہیں، یہ ہمارے گھروں میں کوئی بندہ کسی سے کوئی ذرا 19-20 ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی قسم ساری زندگی کے لیے تانے نہیں چھوڑتے. کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے، ہمیں تو پوائنٹ مل جاتا ہے، ہمیں تو طریقہ مل جاتا ہے نا ٹیز کرنے کا، ہمیں کوئی نقطہ مل جاتا ہے کہ بس یہ گل پھڑی گئی چھڑنی رگڑو، کوئی معاملہ معاشی معاشرتی گھروں میں دیکھا کرے. نچاکیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے، کسی سے ہر انسان خطا کا پتلا ہے کہ نہیں؟ بولے سوائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم ذات ان کے علاوہ کوئی بندہ ہے جو کہہ سکے کہ میں کمپلیٹ، میرے اندر کوئی خامی نہیں، میرے اندر ساری پرفیکشن ہوتی ہے. خامی کس میں نہیں، غلطی کس میں؟ اللہ کی قسم ہم غلطیوں کو بنیاد بنا کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہم رگڑتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے پچھلا معاملہ گزر گیا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، اگلی ڈائریکشن کیا ہے، اگلی اصلاح کیا ہے. وہی زوم کو کلوں فی انفسہم قولا بلیغا، یہ تو ہے نہیں، پہلے غلطی کو تو پوچھ لینا، پہلے مہینہ بھر اس کو تو رگڑ لینا. ان نے انجے کیتا سی، ان نے اردو ہے کیتا سی، کیوں کیتا سی؟ انا للہ و انا الیہ. اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام کی یہ تربیت نہیں. اسلام کیا تبلیغ کرتا ہے؟ اسلام وہ جو معذرت کے ساتھ ہماری پولیس کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا. نفرت جرم سے ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں. مجرم اس کو تھپکی ہے، اس کو تو پیار ہے، اس کو تو دلاسا ہے، اس کو تو تسلی ہے، اس کو تو تشفی ہے، اس کو تو قریب کرنا ہے. غلط بندے کو غلط لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ کون سی غلط؟ اللہ اکبر. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ، اس نے شراب وغیرہ پی تھی یا کوئی بتوں کے تو ایسا لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے اس کے سر پہ کھڑے اور اس کو لان تان کر رہے تھے. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی پاس سے گزرے، کہنے لگے لوگوں، او سمجھدارو اور نصیحتیں کرنے والوں، اپنے آپ کو نیکی پہ گامزن سمجھنے والوں، اب متقیوں کے ڈھیر، معذرت کے ساتھ، اور میری بات سنو سمجھو، یہ بندہ اگر تمہیں کنویں میں گرا ملے اور یہ اندر چیخوں پکار کر رہا ہو، اس کو بچاؤ گے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں بچائیں گے، حضرت انسانی جان کا معاملہ ہے، ضرور بچائیں. کہا دیکھو گے کیسا ہے کیسا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھیں گے. کنویں میں گرا ملے ہم فوراً سارے لڑکے اس کی جان بچاؤ. کہو افسوس ہے تم پہ، وہ تمہیں کنویں میں گرا ملے تم اسے بچانے کے لیے لپو گے، وہ تمہیں جہنم کے گڑھوں میں گرتا نظر آ رہا، اسے دھکے دے رہے ہو، اسے گرا رہے ہو. مائز جو بات کہہ رہے اس کی سزا علم ہے. جی اللہ کے بندوں، کیا سزا؟ پتھر مار مار کر رجم کر دیجیے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. مائز سوچو، یہ حدیث کے جملے ہیں، سوچو شاید تم نے بدکاری نہ کی ہو، ویسے بوسوں کے نہ کیا ہو، نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے یاد پڑتا میں نے بدکاری کی. مائز پھر غور کرو، میں وہ تفصیل نہیں ہمیں بتانا چاہ رہا، پھر سوچو، پھر غور کرو، قریب ہوئے ہو، بدکاری نہ کی ہو. کہا نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ نہیں. میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، میں نے واقعہ تک بدکاری کی. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. یہ گناہ ایسا گناہ تھا جس کے اوپر گواہ نہیں تھے. بدکاری کرنے والا خود اعتراف جرم کر رہا ہے. اسلام میں کنڈیشن یہ ہے، آپ کسی کے اوپر اگر الزام لگائیں تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اس بندے کو بدکاری کرتے دیکھا. اگر آپ 4 گواہ پیش نہ کر پائے تو آپ کو 80 کوڑے لگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کئی کسی کو کہہ دینا فلانے کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا، فلاں فلاں کے ساتھ خراب ہے، فلاں فلاں کے ساتھ لگا ہوا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ لگی ہے، یہ بات اسلام میں اہم ہی نہیں پھینک گئی. 80 کوڑے لگتے ہیں جو بندہ ایسی بکواس کرے اور اس کے اوپر 4 گواہ نہ پیش کر سکے. یہاں کنڈیشن یہ ہے، ایک بندہ اپنی ذات کے متعلق خود ہی کہہ رہا ہے، کوئی گواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ خود کہہ رہا میں نے کیا، خود کہہ رہا میں نے کیا. یہ ساری تحقیق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فیصلہ ہو گیا، اتھینٹک ہو گیا، انہوں نے بار اپنے منہ سے کہہ دیا، اعتراف کیا اور بار بار مطالبہ کیا مجھے رجم کیا جائے، مجھے رجم کیا جائے، طاہر نہیں طاہر، مجھے 5 سال کرے ونا بے چین کیے گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کم دیا، جاؤ لے کے جاؤ مارس کو اور اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے رجم کر دو. صحابہ کی ٹیم لے گئی، جماعت لے گئی. طریقہ کار یہ ہوتا تھا، سینے کے برابر گڑا کوٹ کو اس میں دفن کر دیا جاتا تھا، دبا دیا جاتا تھا، اور پھر جو باقی حصہ ہوتا تھا اس پر پتھر مار کے بندے کو مارا جاتا تھا.
یہ سزا میرے لیے خود منتخب کر دیں کہ میں گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کی ٹیم جماعت نے پتھر مارنے شروع کیے. وہ جگہ تھوڑی ڈھیلی رہ گئی. اب پتھر لگنے شروع ہوئے. انہوں نے جسم کو ہلایا جلایا, نکل آئے زمین سے باہر, دوڑ لگا دی. اب لوگ پیچھے پیچھے ماعز آ گیا. لوگ پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں, وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. پتھر مار رہے ہیں, بھاگتے چلے جا رہے ہیں. چڑے لوگوں نے پتھر مار مار کر رجم کر دیا. رجم کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے ذکر کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ماعز کو پتھر مار رہے تھے, ماعز باہر نکلا تھا, دوڑ پڑے تھے, چھوٹ گئے تھے, تو ہم نے پھر ان کے پیچھے لپٹ کے جا کے ان کو مارا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوہو, جب ماعز باغ نکلا تھا تو میں اس کے پیچھے نہیں لپکنا چاہیے, چھوڑ دیتے, وہ اللہ سے رجوع کر لیتا, اللہ اس کی توبہ کو قبول کر چکے تھے, اللہ معاف, پھر تمہیں پیچھے نہیں لپکنا چاہیے تھا. پہلی چیز, پہلی بات, جب سزا نافذ ہو رہی تھی, وہ چھوٹ گیا, وہ باغ نکلا, اب تمہاری تک نہیں بنتی تھی کہ پیچھے پتھر لے لے کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے اور جا کر مار کی دم, نہیں, چھوڑ دیتے. اعتراف تو اس نے خود کیا تھا, تم کو پکڑ کے نہیں تھے لائے, تم نے کچھ نہیں تھا کیا. وہ خود جب نے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا, اگر اس کو مہلت مل رہی تھی تو جانے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیا کہ اپنے حجرے میں چلے گئے. سمجھنے کی جو اگلی بات ہے وہ اصل ہمارا ٹاپک. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اب باہر بیٹھے ہیں, حجرے کے باہر اس میں بیٹھ کے گفتگو شروع. دو جماعتیں, دو ٹیمیں بن گئی. ایک گروہ کہنے لگا, یار ماعز بندہ کمال کا تھا, کون ہوتا ہے ایسا جو اپنے لیے اتنی بڑی سزا منتخب کرے, کمال بندہ تھا, اس نے اپنے لیے توبہ کا دروازہ کھولا تو کیسا کھولا, اس کا دل نے اس کو کیسا بے چین کیا کہ خود اس نے سزا کا انتخاب کیا. کوئی پکڑنے والا نہیں تھا, کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے, وہ کیسا عظیم انسان. دوسرا گروہ کہنے لگا, جو ہمارا گروہ ہے, معذرت کے ساتھ, ہمارا ہمارا بھی, وہ کہنے لگا نہیں, پیڑا بندہ سے پڑیا گیا, آئے لگا چنگا ہوا ہے. ماعز کو اس کے گناہ کی الفاظ یہ ملتے ہیں, ماعز کو اس کے گناہ کی سزا ملی ہے, گناہ کی پکڑ ہوئی ہے, کرتا تھا نا تو بھگت لی ہے اپنے گناہ کی وجہ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آوازیں بلند ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا گفتگو ہو رہی. کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ماعز کو اس کے کرتوتوں کی سزا مل گئی, اپنے گناہ کی سزا بھگت کے گیا ہے. یہی تو بڑھیا ہے نا, کسی کو ذرا سا پریشان, لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں پچھلے کہاں سے کھاتے کھول کے بیٹھتے کتنی سی نہیں, او یہاں دے انہوں لگ گئی ہاں میری. اپنے کرتوتوں کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا, ساموں پہ نگاہ ہوتی ہے کس کس کو کون سی ہاتھ لگ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر کچھ لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ماعز کو اس کے گناہوں کی سزا مل, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ماعز بندہ اچھا تھا. اتنی عظیم توبہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, پہلا کام, حدیث کے الفاظ, پہلا کام, سب ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو ماعز کے لیے اللہ اس کی بخشش فرمائے. صحابہ سارے اب دعا کر رہے ہیں, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کی دعا کروا. دعا ختم ہوئی, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, ماعز کے بارے میں کہہ رہے ہو بندہ اچھا نہیں تھا, کرتوتوں کی سزا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ماعز نے جیسی توبہ کی ہے, اگر اس ایک اکیلے کی توبہ پوری بستی والوں کو دی جائے, اللہ اس ایک کی توبہ کی وجہ سے ساری بستی کو معاف کر دے. اللہ کیا اتنا عظیم. اور گناہگار بندہ, تم گناہگار سمجھ کو اس کو دور کرتے ہو, دھکے دیتے ہو, دھتکارتے ہو. نہیں, قریب کرو, پیار شفقت, سمجھاؤ گے تو راہ پہ آئے گا, بائے بات کرو گے تو اصلاح کون کرے گا. جناب عمر فاروق, آخری بات اور پھر بات مکمل کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تھے, ان سے یہ حدیث ملتی, کہتے تھے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا, اور یہ بات معاملہ ان کی زندگی میں پیش ہے, اس لیے یہ بات ان سے زیادہ مقبول. کہتے ہیں ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ایک شخص کو لایا گیا, صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم, لایا گیا اور بتلایا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب پی ہے, اور وہ پہلی دوسری دفعہ معاملہ نہیں, چھوڑ نہیں رہا. پہلے بھی اس کو سمجھایا یہ پھر شراب پیتا ہے, پھر سمجھایا شراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لٹاؤ اور اس کو کوڑے مارو. اب سے ابا نے پکڑا, اس کو کوڑے مارنے شروع کی. بعض روایت میں 40, بعض روایت میں 80 کا ذکر. کوڑے مارے تو مارتے مارتے نا کسی سے صحابی کے منہ سے نکلا, اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ, تو ایسے ابھی رسول تو کرتا کیا ہے. تو میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم شراب پیتا.
کسی سے ابھی نے لعنت بھیجی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود، سنا تو فوراً کر رکو۔ اپنے بھائی کے لیے شیطان کی مدد نہ کرو، اپنے بھائی پہ لعنت نہ بھیجو، یہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو لعن تان کر کے۔ میں توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم رکھتا ہوں، جتنا جانتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے، انہو یحب اللہ ورسول، یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ جس کے اوپر تم نے لعنت بھیجی ہے نا، جس کو تم نے برا بنا کر، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں یہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ شراب پی ہوئی تو گواہی کیا دے رہے؟ میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں یہ بندہ مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ انہو یحب اللہ۔ کیا کھاتے رہتے ہیں ہمارے ذرا سی چیز پہ کیسی تنقید اور کیسے فتوے۔ اللہ کے لیے آج کا درس بس اتنا ہی ہے، آج کا سبق بس اتنا ہی۔ کسی گناہ گار بندے کو اس کے گناہ کی وجہ سے دھتکارے نہیں، دھکے نہ دے، گالیاں نہ بکے، برا بلا نہ کہ۔ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے گناہ پہ ڈٹ گیا، اڑ گیا، اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، آپ کی باتوں سے وہ زچ ہوا، آپ کے تانوں سے وہ تنگ پڑا، اور اس نے اس رات کو منتقل کر دیا، آپ برابر کے بیچ میں گناہ گار ٹھہریں گے، آپ پورے اس کے ساتھ شامل ہیں، گناہ سمجھے۔ طریقہ کار یہ ہے، گناہ گار بندہ ملے، غلط بندہ ملے، اس کی اصلاح کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، بجائیں قریب کریں، دور نہ کریں۔ بائیں کہاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، دھکے دے دینا، قطع تعلق کرنا، میں نہیں بولتا، میرے گھر میں آنا، ہمارا آنا جانا ختم۔ اللہ کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ غلطی کی اصلاح ہمیشہ پیار سے ہوتی ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، ہماری اپنی بھی اصلاح فرمائے اور ہماری وجہ سے اللہ معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، گناہ گار، بدکار، سیاہکار لوگوں کو اگر دیکھیں معاشرے میں تو ان کے پر لعن طعن نہ کریں، ان کو برا بلا کہہ کے اپنے سے دور نہ کریں، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ان کو شیطان کا نوالا نہ بنائے، ان کو جہنم کا ایندھن نہ بنے دے، ان کو اپنے قریب کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو وَعِظْهُمْ وَقُلْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کی پسندیدگی کی، ان کی دلچسپی کی باتیں کر کے تسلی دے کے دین کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کریں۔ دین کی تعلیم یہ، میں بار بار جملہ خطبے میں دہرا رہا تھا، بائیکاٹ کا مطلب کوئی یہ موجودہ بائیکاٹ جو فرانس کے خلاف، اس کا کوئی یہ قطعاً معنی نہ لے، میں ہمارے معاشرے ان کے ساتھ ہمارا جو معاشی بائیکاٹ ہو رہا ہے وہ تو بڑا ضروری ترین معاملہ ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے معاشرے کی، اپنے گرد و نواح کی، جو ہمارے اعزا و اقارب میں رشتہ دار، اماں ابا بچوں کو نصیحت کرتے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی ہے، اور ان کے ذریعے ہم سب کے لیے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ کار بند رہے، دیتے رہے، حکم کرتے رہے، اس پہ صبر کریں۔ سادہ سا ترجمہ کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ ماں باپ بچوں کو تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں، کسی اچھے کام کا کہتے ہیں نہیں کرتے، دفاع مرن اسی کی کر سکتے، نماز کے لیے کہتے ہیں وہ 5 دن 7 دن 10 دن ابا جی کو جو چھوڑا، اما جی کو جو چھوڑا، کہتے رہے، چھوڑ دی بچے نے نماز کو پڑھا رہے، اللہ سے بولتے گا ان کنہ کو سمجھے گی نہ اللہ کے مری اسی کی گھر۔ یہ طریقہ نہیں، دین نام ہی اسی چیز کا، وسط برادری، قائم دائم رہے، سمجھاتے رہے، کیوں نہیں کرتے ہیں۔ وَعِظْهُمْ وَقُلْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، برائی کا بائیکاٹ کریں، برے کام کا بائیکاٹ کریں، بندے کا بائیکاٹ نہ کریں، اس سے قطع تعلق ہی نہ، اس کو شیطان کا نوالا بن کے نہ چھوڑیں، نہیں، اس کو سمجھائیں، اس کو مزید قریب کریں، اسے شیطان کا ساتھی بننے کے لیے نہ چھوڑیں۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانات ہیں، ہمارے محترم قاری صاحب، قاری عبداللہ صاحب، ان کا پچھلے جمعے میں نے بتلایا تھا، آپریٹ ہوئے،
کافی بہتر ہے پہلے سے، لیکن ابھی بھی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفا کاملہ عطا۔ مسجد کے نمازی یوسف صاحب، ان کے بہنوئی بیمار ہیں، خواجہ آفاق صاحب ان کی والد، جتنے بھی بیمار ہیں دعا کریں، سارے بیماروں کو اللہ مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازی خادم حسین ہاشمی ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، کافی عرصے سے آ رہے ہیں، ان کے والد محترم وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے غیبانہ نماز جنازہ کی درخواست کی، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں گے۔ اور بھی ساتھیوں نے بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا کی درخواست کی، دعا کریں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی ساری پریشانیوں دور فرمائے، اللہ ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرمائے، خیر والے، عافیت والے، رحمت والے معاملے فرمائے۔ یہ کہ اعلان ہے اٹک سے ساتھی آئے ہیں، محترم چودھری ریاض صاحب اور ہمارے محترم قاری یوسف لوری صاحب، وہ جا کے ان کی مسجد کا مشاہدہ کر کے آئے، دیکھے ہیں، انہوں نے کچھ جگہ خریدی تھی 18 لاکھ روپے کی، باقی رقم ادا ہو چکی ہے، 6 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، 6 لاکھ رہ گئے، باقی پیسے ادا کر چکے، اور وہ بتلا رہے ہیں پوری تحصیل میں یہ پہلا ان کا مرکز ہوگا، اس سے پہلے وہاں پہ ارد گرد کوئی مرکز نہیں ہے، تو ساتھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ مرکزی جمعیت کی طرف سے راوی روڈ سے بھی ان کی تاکید آئی ہے، تو ساتھیوں سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے جائیے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔